سردار نعمان جواہر کے سامنے کھڑا تھا۔ شراب کا آدھا گلاس اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ کسی گہری سوچ میں غلطاں تھا۔ جواہر آئینے کے قریب بیٹھی اپنے چہرے پر وہ جھریاں تلاش کر رہی تھی جو 40 کے بعد کی عورتوں کو چبھنے لگتی ہیں۔ پھر وہ گھوما اور اطمینان سے بیٹھی جواہر سے مخاطب ہوا۔ اتنی بڑی بات ہو گئی حویلی میں اور تجھے پرواہ ہی نہیں؟ جواہر نے بدستور آئینے میں دیکھتے ہوئے کہا، سردار نعمان، مجھے تمہاری اس حویلی میں ہونے والے کسی بھی واقعے سے کوئی سروکار نہیں۔ سردار نعمان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا جواہر کے قریب گیا۔ کیوں نہیں سروکار؟ تو بیوی نہیں ہے میری؟ سردار نعیم کی ماں نہیں ہے؟ کیا اس حرام زادی کا رشتہ سردار نعیم کے ساتھ طے نہیں کر دیا تھا ہم نے؟ جواہر کا ہاتھ رک گیا۔ پھر وہ کھڑی ہوئی اور سردار نعیم کی آنکھوں میں دیکھ کر ہنسی۔ میں بیوی ہوں تمہاری؟ سردار نعمان کا نشہ غصے سے مل کر دو آتشا ہو گیا۔ پھر اور کیا ہے؟ اس نے تیزی سے پوچھا اور آدھا گلاس ہی ایک دفعہ میں چڑھا گیا۔ جواہر ٹہلتی ہوئی سردار نعمان سے دور ہو گئی۔ چند لمحوں تک اندھیرے میں گھورتی رہی اور پھر سردار نعمان کی طرف گھومی۔ نہیں سردار نعمان، میں بیوی نہیں ہوں تمہاری۔ میں تمہارے باپ کے اسٹڈ فارم میں بندھی کوئی ایسی گھوڑی ہوں جسے اعلیٰ نسل کے گھوڑے پیدا کرنے کو رکھا گیا ہے، اور بس۔ سردار نعمان کی سمجھ میں یہ بات نشے میں ہونے کی وجہ سے ذرا دیر میں آئی۔ گھوڑی ہے؟ یہ کیا بکواس کر رہی ہے؟ جواہر پھر ہنسی۔ حرام زادی ہنستے ہوئے اچھی لگتی ہے، سردار نعمان نے سوچا۔ اگر تم مجھے بیوی سمجھتے ہو تو ان 24 سالوں میں 2 سال تو میرے ساتھ گزارتے۔ نہیں سردار نعمان، میں خود کو تمہاری بیوی نہیں سمجھتی۔ میں تمہارے بیٹے کی ماں ہوں۔ ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا پیدا کرنے کے بعد میری اہمیت ختم ہو چکی ہے، اور بس۔ جواہر بیٹ کی پائنتی بیٹھی اور اپنے ناخنوں کا بے وجہ جائزہ لینے لگی۔ سردار نعمان کا جی اچانک ہی اس عورت سے اچاٹ ہو گیا۔ وہ تو آج ہی رات یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا، لیکن کل بارش کی وجہ سے اس نالے کا پل بہہ گیا جو سردار گڑھ کی حویلی والوں کے دوسرے سڑک سے ملاتا تھا۔ صبح اس کی جیپ کو ٹریکٹر سے باندھ کر نالا عبور کرنا تھا، اور اس وقت یہ کام اندھیرے کی وجہ سے ممکن نہیں تھا، اس لیے مجبوراً اسے یہ رات جواہر کے ساتھ گزارنی پڑ رہی تھی۔ وہ بیڈ پر اوندھا لیٹ گیا۔ نشے کی کیفیت تو تھی ہی، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سی بے آرامی بھی تھی۔ وہ آج اتنا بے چین کیوں تھا؟ سائرہ کی وجہ سے؟ نہیں، سائرہ کو تو وہ جھاڑیوں میں بیٹھی بے پر کی کسی چڑیا کی طرح پکڑ سکتا تھا۔ اس نے اس سلسلے میں سارا منصوبہ بھی بنا لیا تھا اور لنگڑے، مندری اور ہدایت کی ڈیوٹیاں بھی لگا دی تھیں۔ اسے یونیورسٹی سے شروع کرنا تھا اور پھر اس لڑکے کا گھر معلوم کرنا تھا۔ پھر کچھ بھی مشکل نہیں تھا۔ پھر وہ بے چین کیوں تھا؟ وہ اٹھ بیٹھا۔ وہ نرمین کی وجہ سے پریشان تھا۔ وہ سوچنے لگا، کیا اس کی عمر اتنی ہو گئی ہے کہ عورتیں اس سے دور بھاگنے لگی ہیں؟ وہ یہ بات بڑے دنوں سے سوچ رہا تھا۔ اسے نشے کی وجہ سے نگار کا نام یاد نہیں آ رہا تھا۔ اسے صرف نگار کے ہوٹل کا نام یاد آ سکا۔ پھر وہ سوچنے لگا، نگار جیسی شکل و صورت والی ایسی کوئی عورت مرد کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی تھی جس کے پاس اپنی جنسی تسکین کے لیے بہترین مواقع بھی موجود ہوں۔ دراصل اپنے مخصوص طرز زندگی یا لائف اسٹائل کی وجہ سے تعلیم ہونے کے باوجود وہ عورت کو صرف ایک ہی پہلو سے دیکھنے کا عادی تھا، کسی بھی عورت کی زندگی کا جنسی پہلو۔ اس کے سوا اس نے عورت کو کبھی سوچا ہی نہ تھا۔
وہ ان مردوں میں سے نہیں تھا جو کسی بھی عورت کو پیشانی سے دیکھنا شروع کرتے ہیں اور پھر ان کی نظریں بتدریج سفر کرتی ہیں۔ وہ اس سلسلے میں کسی طویل سفر کا قائد نہیں تھا۔ نگار کے بارے میں اس نے ہمیشہ یہی سوچا تھا۔ جواہر نہ جانے کیوں کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ جوتوں سمیت بیڈ پر سنبھل کر بیٹھا۔ وہ اور شراب پینا چاہتا تھا، لیکن بوتل دور تھی اور اس کا جی اپنی جگہ سے اٹھنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اپنے غبار آلود ذہن سے اس نے مزید سوچنے کی کوشش کی تو نرمین چھم سے اس کے ذہن میں آ گئی۔ ہاں، وہ نرمین سے اپنے گزشتہ رات کے سلوک کی وجہ سے پریشان تھا۔ کیوں؟ یہ کوئی پہلی بار تو نہیں ہوا تھا کہ اس نے کسی عورت کے ساتھ سختی کا برتاؤ کیا تھا۔ اسے اس جوائنٹ سیکرٹری کی بیوی یاد آ گئی جو اس کی وزارت کے زمانے میں ایک بار اپنے شوہر کے کسی کام کے سلسلے میں اس کے ساتھ رات گزارنے آئی تھی اور اس نے کسی بات پر ناراض ہو کے کڑکتی سردیوں میں اسے ساری رات بے لباس برآمدے میں کھڑا رکھا تھا۔ پھر وہ نرمین کے سلسلے میں اتنا پریشان کیوں تھا؟ وہ سنبھل کر بیٹھا اور پھر زندگی میں پہلی بار اسے لگا کہ اسے نرمین سے محبت ہو گئی تھی۔ اسے کسی عورت سے محبت؟ اس نے اس خیال کو ذہن سے جھٹکنا چاہا، لیکن یہ خیال اس کے ذہن میں راسخ ہی ہوتا چلا گیا۔ وہ اٹھا، شراب کی بوتل اٹھائی اور بغیر پانی ملائے بوتل منہ سے لگا کر پی گیا۔ جب جواہر کمرے میں آئی تو وہ جوتوں سمیت بیڈ پر اوندا پڑا تھا۔ جواہر نے پہلے کچھ سوچ کے اس کے جوتے اتارنے کو ہاتھ بڑھایا، پھر نفرت سے ہاتھ کھینچ لیا اور اس سے کچھ فاصلے پر پڑے صوفے پر لیٹ کر اپنی رنگوں، تتلیوں اور شفاف پانیوں والی نگری میں چلی گئی۔ لالا اس کمرے میں اکیلی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ شاہ احمد کے بارے میں اسے صرف اتنا ہی پتا تھا کہ شاہ جی ایک مہربان آدمی ہیں جن کی کرامات کا تذکرہ اکثر لوگ علاقے میں کیا کرتے تھے۔ جب شاہ احمد نے منشی سے اس کے نکاح کے حوالے سے کچھ ایسی گفتگو کی تھی جو اس کے سامنے ہوئی تھی، تو لالا کو یقین ہونے لگا تھا کہ شاہ جی اس کے طرفدار ہیں، اور جب شاہ احمد نے لالا کو وہاں سے اس کمرے میں بھیجا تھا تو لالا کو یقین ہو گیا تھا کہ شاہ جی اسی کی حمایت کر رہے ہیں۔ اب وہ شاہ احمد سے ملاقات کی منتظر تھی۔ اسے یقین تھا کہ شاہ جی اس کی شادی نورے سے کرا دیں گے، کیونکہ شاہ احمد کی صاف ستھری شخصیت، اس کا لباس اور دھیما انداز گفتگو سب سے لالا کے حوصلے بلند کر رہا تھا۔ پھر وہ نورے کے بارے میں سوچنے لگی۔ اسے نورے کی طرف سے فکر ہونے لگی، کہیں وہ واپس علاقے میں پہنچ نہ گیا ہو۔ اس کی برادری سے اسے جو خطرہ تھا سو تھا۔ وہ سردار سلطان کی سلوک سے بھی پریشان تھی۔ پھر اس نے یہ سوچ کر خود کو تسلی دی کہ نورا ایسی حماقت نہیں کرے گا، تو اس وقت وہ کہاں ہوگا؟ واپس اپنی ڈیوٹی پر لاہور چلا گیا ہوگا۔ لیکن نہیں، نورے کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ وہ لالا کو واپس گاؤں لے جا کر اس کا نکاح زبردستی منشی سے پڑھا دیں گے۔ نورا اس سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اپنی جان خطرے میں ڈال کر وہ اسے لاہور لے جا رہا تھا، تو پھر کیسے وہ اس کے لیے پریشان نہیں ہوگا؟ لالا جتنا سوچتی تھی اتنا ہی پریشان ہوتی تھی۔ پھر چھیمو کمرے میں آئی۔ وہ لالا کے لیے کپڑے اور کھانا لائی تھی۔ چھیمو دینے کے جانے کے 10-15 منٹ بعد ہی لالا سے کمرے میں آ کر ملی تھی۔ 35 سالہ چھیمو کی ٹھوڑی کے اوپری ہونٹ کے درمیان 3 ستارے گدے ہوئے تھے۔ دنداسا لگے دانت ہنستے یا مسکراتے ہوئے چمکتے تھے۔ اوپری دانت بڑے تھے جن کے درمیان کا خلا بہت واضح تھا۔
چھیمو حویلی کی ملازمہ تھی اور اپنی گفتگو سے حویلی کے معاملات میں خاصی دخیل معلوم ہوتی تھی۔ اس کی ایک عادت جو لالا کو اچھی نہیں لگی تھی، وہ ہنستے ہوئے مخاطب کی بار بار چٹکیاں لینا تھا، اور چٹکی لینے وقت چھیمو یہ نہیں دیکھتی تھی کہ وہ کہاں کی چٹکی لے رہی تھی، اور چٹکی بھی اتنے زور کی وہاں نیل سا پڑ جاتا تھا۔ ایسے دو نیل لالا کے کولے اور ایک چھاتی پر اب تک ابھر چکے تھے۔ چھیمو نے کھانا اور کپڑے رکھے اور لالا کے قریب جا کے چٹکی بھرنے کی کوشش کی، مگر لالا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، جس کا چھیمو نے ذرا بھی برا نہیں مانا۔ پھر لالا کے بولنے سے پہلے ہی کہنے لگی، کھانا کھا لے، تجھے بڑے زور کی بھوک لگی ہوگی، ہے نا؟ بھوک تو واقعی لالا کو بڑے زور کی لگ رہی تھی، مگر عجیب بات تھی کہ کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ کھانے کی ٹرے سے بہت اشتہا انگیز خوشبو اٹھ رہی تھی۔ چھیمو نے خان پوش الٹا، کالے تیتروں کا سالن ہے، روغنی روٹیاں ہیں اور پودینے کی چٹنی اور یہ کھیر، کھا جا سب پھٹافٹ۔ کالے تیتر شاہ جی کے مرید بیلے کے پار سے مار کے لاتے ہیں، شاہ جی خاص مہمانوں کے لیے پکواتے ہیں۔ کیا کہتی ہے؟ چھیمو نے ایک بار پھر چٹکی لینے کی کوشش کی۔ مجھے ابھی بھوک نہیں ہے، لالا نے بے دلی سے کہا، تو چھیمو ہنس کے بولی، شروع تو کر ایک باری، یار کی جدائی میں بھوک اڑ گئی ہے تیری، ہے نا؟ پھر لالا کی حیرت بھری نگاہوں کو دیکھ کر مسکرائی، سب پتہ ہے مجھے، شکر کر شاہ جی بیچ میں آ گئے، ورنہ تو اس ٹائم اس بڈھے منشی سے اپنی ہڈیاں چچڑوا رہی ہوتی۔ لالا کو یہ سوچ کر بڑی شرم آئی کہ اس کے بارے میں اور لوگ بھی جانتے ہیں۔ چھیمو پھر ہنسی، چل کھا لے، جلدی کر، اور فکر نہ کر، اس حویلی کے راز کبھی اس حویلی سے باہر نہیں جاتے۔ لالا نے چھیمو کے اصرار پر کھانا شروع کیا۔ اس کا خیال تھا وہ 2-4 نوالے کھا کے چھوڑ دے گی، لیکن کھانا واقعی مزیدار تھا، اور لالا کوئی 24 گھنٹے سے بھوکی بھی تھی، اس لیے وہ کھاتی چلی گئی۔ کھانا کھانے کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں موندنے لگیں۔ وہ چاہتی تھی کہ چھیمو اب یہاں سے چلی جائے، کہ اسے بہت ہی زیادہ نیند آنے لگی تھی۔ لیکن چھیمو نے لالا کے لیے لائے گئے کپڑے بستر پر پھیلا دیے۔ دیکھ کیسے اچھے کپڑے بھجوائے ہیں تیرے لیے شاہ جی نے، یہ دیکھ، ایسے کپڑے تیرے باپ نے بھی کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ اس بار چھیمو لالا کے گال پر چٹکی لینے میں کامیاب ہو گئی۔ کپڑے واقعی عمدہ اور قیمتی دکھائی دے رہے تھے۔ لالا کو قدر فکر بھی ہوئی، لیکن چھیمو شاید اس کے خیالات کا اندازہ کر چکی تھی۔ وہ پٹ سے بولی، شاہ جی حویلی کے ہر مہمان کو کچھ نہ کچھ دے کے بھیجتے ہیں۔ لالا نے پہلے بھی شاہ رحمت کے داد و دہش کی کہانیاں سن رکھی تھیں، اس لیے وہ مطمئن ہو گئی۔ پھر چھیمو کھڑی ہوئی اور لالا کا ہاتھ پکڑ کے بولی، تیرے کپڑوں سے بو آ رہی ہے، یہ ساتھ نہانے کی جگہ ہے، نہا کے کپڑے بدل اور سو جا۔ لالا فقط سونا چاہتی تھی، لیکن یہ سچ تھا کہ اس کے لباس اور جسم سے پسینے کی کھٹی کھٹی بو آ رہی تھی۔ اس نے چھیمو کا منتخب کیا ہوا ایک جوڑا ہاتھ پر ڈالا اور غسل خانے کی طرف چلی گئی۔ چھیمو اس کے پیچھے چلی تو لالا رک گئی اور حیرت سے بولی، تو کہاں آ رہی ہے؟ چھیمو ہنسی اور لالا کے کولے پر چٹکی لے کر بولی، اتنی گندی ہو رہی ہے تو اکیلی کیسے نہائے گی؟ چل میں نہا دوں۔ لالا نے شدت سے نفی میں سر ہلایا، میں نہا لوں گی، تو جا اب۔ پھر نہ جانے چھیمو کے جی میں کیا آئی، اس نے لالا کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر چٹاخ پٹاخ کی آوازوں کے ساتھ لالا کے دونوں گال چومے اور ہنس کر بولی، جیسی مرضی سرکار۔ غسل خانے میں جاتے ہوئے لالا نے ذرا غور سے چھیمو کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں کچھ ڈبائی سی لگ رہی تھی، چمک کچھ کم تھی، اور ان کی جگہ ایک دھندلی سی تہ نے لے لی تھی۔
لالا کچھ بھی نہ سمجھ سکی اور غسل خانے میں جا کے اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد چھیموں کی آواز آئی، اطمینان سے نہا، میں ادھر ہی بیٹھی ہوں۔ نہا کے اور لباس تبدیل کر کے جب لالا غسل خانے سے باہر نکلی تو چھیموں وہاں نہیں تھی۔ لالا نے دیوار کا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھا۔ اسے واقعی نہانے کی شدت سے ضروری تھی۔ گیلے بالوں میں کانگا پھیرتے ہوئے اسے پھر نورے کا خیال آ گیا۔ مندری، لنگڑا اور ہدایت اس وقت منشی کے گھر بیٹھے شراب پی رہے تھے۔ انہیں رات میں نشہ کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن چونکہ آج ہی سردار سلطان نے مندری، لنگڑے اور ہدایت کو اپنی ڈیوٹی سے فارغ کر کے ہدایت اور مندری کو نعیم کے ساتھ اور لنگڑے کو نعمان کے ساتھ شہر بھجوانے کا پروگرام بنا لیا تھا اور تینوں کو کل جانے کی ہدایت کر دی تھی، اس لیے وہ منشی کے گھر شراب پینے کو جمع ہو گئے تھے۔ منشی کو ان تینوں سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ اسے لالا کی فکر کھائی جا رہی تھی اور وہ کوئی 10 بار مندری اور لنگڑے سے پوچھ چکا تھا کہ شاہ جی نے لالوں کو وہاں کیوں روکا تھا۔ اب جبکہ تینوں نشے میں تھے اور تینوں ہی کے ذہن میں منشی کا مذاق اڑانے کا خیال بیک وقت ہی آیا تھا، مندری نے منشی کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ اوے، تجھے کیوں فکر ہے؟ کیا کر لے گا شاہ جی اس کا؟ زیادہ سے زیادہ یہ۔ مندری نے ہاتھ سے ایک فحش اشارہ کیا تو منشی بھڑک اٹھا۔ بھینچو، زبان سنبھال کے بات کر، میری ہونے والی بیوی ہے وہ۔ اگر وہ بھینچو نورا مستی نہ کرتا تو اس ٹائم میری دلہن بنی اس گھر میں بیٹھی ہوتی، منشی نے غصے سے کہا۔ تو لنگڑا ہنسا اور بولا، ایک بات بتا دوں تجھے منشی، ٹھیک ہے تیرا بیاہ اس لالا کے ساتھ کسی نہ کسی طرح ہو ہی جائے گا، پر وہ جو شاہ رحمت ہے نا، وہ پکا اپنی ماں کا قسم ہے، چھوڑے گا نہیں اسے۔ کیوں ہدایتیا؟ ہدایت نے گھونٹ لیا اور نمکین سیویاں منہ میں ٹھونستے ہوئے بولا، بڑا بھینچود آدمی ہے، ساری دنیا کو پتہ یہ بات۔ منشی، جس نے ان تینوں کے اصرار کے باوجود ابھی تک آدھا گلاس بھی نہیں پیا تھا، غصے میں باقی مادہ شراب ایک ہی گھونٹ میں پی گیا۔ دیسی بھٹی کی کچی شراب نے مانو اس کے سینے میں آگ سی لگا دی۔ نہ، تمہارا مطلب ہے وہ لالا کے ساتھ بھی ہاتھ کرنے کی کوشش کرے گا؟ اس پر مندری نے قہقہا لگایا۔ ہاتھ؟ اوئے، تو اسے ہاتھ کہتا ہے؟ وہ تینوں زور زور سے ہنسنے لگے۔ منشی کا غصہ دو چند ہو گیا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور مندری سے مخاطب ہوا، بڑا بھینچود آدمی ہے تو۔ اوئے، جس ٹائم پہ وہ شاہ رحمت لالوں کو اپنی حویلی میں رکھنے کی بات کر رہا تھا، تو کیوں نہیں بولا؟ مندری نے منشی کے غصے کا ذرا بھی برا نہیں مانا اور منشی کو ہاتھ سے پکڑ کر قریب بٹھا کے ہمدردی سے بولا، دیکھ منشیا، تو یار ہے اپنا۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم سارے دل سے چاہتے ہیں کہ تیرا بیاہ اس گشتی کے ساتھ نہ ہو، اور کیوں ساری حیاتی کی کل کل گلے باندھنا چاہتا ہے۔ اس کے 2 یاروں کو تو سارا علاقہ جانتا ہے، پھر وہ گھر سے بھاگی ہے نورے کے ساتھ، ہم ہی برآمد کر کے لائے تھے اسے۔ دفع کر یار، اپنی عمر کی کوئی گھیر، کیوں لنگڑے؟ لنگڑے اور ہدایت نے زور زور سے تائید میں سر ہلائے۔ لنگڑا اپنے کسی چچا کا قصہ چھیڑ کر بیٹھ گیا۔ جب میرا چاچا پہلی باری قتل کے کیس میں 14 سال کی کاٹ کے آیا تو بڑا روب ہو گیا تھا اس کے علاقے میں۔ پھر اسے لالا جیسی ایک رن اچھی لگی۔ چاچا ہوگا اس ٹائم پہ کوئی 50 کے پھیر میں۔ وہ رن تھی 25-26 کی، سب نے سمجھایا، پر چاچے کے دماغ کو اس کی جوانی کی گرمی چڑھی تھی۔ لو جی، ہو گیا ہویا۔ تو ایک دن گاؤں کی کھلی لولی مٹیار اور پھر اوپر سے نمبر 1 گشتی، لالا کی طرح اس نے بھی 2-4 یار فارغ کرائے ہوئے تھے۔ چاچا رات کو اس کی چٹیا پر ہاتھ رکھ کے سوتا تھا۔ پھر اس حرام زادی کی آنکھ کسی لڑکے سے لگ گئی، وہ بھی پکا ماں کا یار تھا۔ ایک رات اس حرام زادی کو ملنے دیوار پھلانگ کے گھر میں آ گیا۔ چاچے کی آنکھ کھل گئی۔
تو جٹوں کے لڑکے نے ڈانگ کا ایسا وار کیا کہ چاچے کا مغز سر میں سے نکل کے ویڑے میں پھیل گیا۔ لنگڑے کے منہ سے جوان اور آوارہ بیوی کے بڈھے شوہر کا انجام سن کر لمحہ بھر کو تو منشی تھرا گیا۔ نہ پھر کیا ہوا، پھانسی لگ گیا وہ جٹوں کا لڑکا؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ اس کے خیال کے مطابق کسی کی جوان بیوی سے ناجائز تعلقات استوار کرنے والے کی کم از کم سزا موت ہونی چاہیے تھی۔ لنگڑے نے نفی میں سر ہلایا۔ اوئے نہیں، ایک تو رات کا ٹائم، اوپر سے اندھیرا۔ پولیس نے اسے شامل تفتیش کیا پر وہ جلدی چھوٹ گیا۔ اب منشی کا دھیان اس واقعے کے دوسرے فریق کی سزا کی طرف چل گیا۔ اور وہ حرامزادی؟ لنگڑا مسکرایا۔ اسے کیا ہونا تھا؟ 2 بیاہ اور ہوئے اس کے، بعد میں دوسرے نے ٹھنڈا کر دیا، 9 بچے پیدا کیے، اب آرام سے۔ منشی کسی گہری فکر میں ڈوب گیا۔ اس کے پاس لالا کو ٹھنڈا کرنے کے لیے نہ تو اتنا وقت تھا کہ وہ 9 بچے پیدا کرتا، اور سچی بات ہے نہ ہی اتنی اہلیت تھی۔ مندری اس واقعے سے بہت متاثر دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے ہمدردی سے کہا، دیکھ میری جان منشی، یہ تو طے ہے کہ وہ حرامی شاہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ اس سے پہلے 2 بندے بھگتا چکے ہیں اس گشتی کو، اور تو نے اس رشکے میں لازمی بیٹھنا ہے؟ منشی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔